مشق۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: کامل، مکمل، کمال، خوبی، جلال، رعب، منکر، انکار کرنے والا، عزیز، پیارا، آشنا، جاننے والا، ازل، ابتدائی، ابد، آخری۔ عارف، پہچاننے والا، شوکت، زور، قوت، بیگانگی، اجنبیت، آشنائی، واقفیت۔ آپ کیا سمجھے؟ نظم کے مطابق درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ الف، کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب تیرا، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، بیگانگی میں خالی یہ رنگ آشنائی۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ نعت سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ عارف اور منکر میں کیا فرق ہے؟ عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں اور منکر انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی سے، شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر کی مراد ہے کہ لوگوں کے اور آزمانے والوں کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زور و قوت کے علاوہ کسی کو نہیں وہ مانتے۔ نعت میں نبی کریم خاتم النبیین کی کن صفات کا ذکر ہوا ہے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو پہچاننے والے، جاننے والے اور سب کو اپنا بنانے والوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور اس نعت میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جاننے والے ہیں اور آپ سب کو اپنا بنانے والے ہیں۔ آخری شعر کی تشریح کریں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ وہ اجنبیوں کو بھی اپنا بنا لیتے تھے، کہ سب آپ کے ہی گن گاتے تھے۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4، نظم نعت غور سے سنیں اور اس میں موجود معلومات اخذ کریں اور اسے لے اور آہنگ کے ساتھ دہرائیں۔ سوال نمبر 5، نظم نعت کا مرکزی خیال ایک دوسرے کو بتائیں۔ قواعد: الفاظ کی تذکیر و تانیث۔ مذکر وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے مذکر کہلاتا ہے، جیسے ابو۔ مؤنث وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے مؤنث کہلاتا ہے، جیسے امی۔ تذکیر و تانیث کو اردو قواعد کی روح سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حقیقی تذکیر و تانیث اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ تمام جانداروں کے ناموں کی تذکیر و تانیث حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہر جاندار کا جوڑا نر اور مادہ کی شکل میں بنایا ہے، جیسے مرد اور عورت، جبکہ بے جان چیزوں میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا۔ البتہ انہیں لکھنے اور پڑھنے کے لیے فرضی تعلق کی بنیاد پر مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ یہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتی ہے، جیسے کان مذکر اور ٹانگ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی نشاندہی کریں اور مذکر ہیں یا مؤنث۔ اریبہ نے روٹی کھائی، روٹی کھائی مؤنث۔ دروازہ بند ہے مذکر۔ کھڑکی کھلی ہے مؤنث۔ فہد نے ایک خواب دیکھا، دیکھا مذکر۔ وہ میری گیند ہے مؤنث۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، اس نظم کی اشعار منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 8، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چند صفات لکھیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ کو اس طرح اپنے جملوں میں استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں: ازل، حیرت، نظر، جلال، عزت۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 10، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس موضوع پر تقریر تیار کر کے درست لب و لہجہ اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ سوال نمبر 11، لائبریری، بچوں کے رسائل یا انٹرنیٹ کی مدد سے کوئی نعت پڑھیں اور کمرہ جماعت میں درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ کر سنائیں۔ برائے اساتذہ کرام، نظم کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ کرام ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ نظم پڑھانے
سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جانیں میں دیے گئے معلومات بھی طلباء کو نظم پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے نظم خوانی درست تلفظ، لے آہنگی اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کے درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ہر شعر کے اختتام پر طلباء کو اس کا مفہوم بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیا گئے سوال نظم پڑھانے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق طلباء کو فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔